اس میں پہلی بات یہ ہے کہ تمام تر نوافل جتنے بھی نافلہ ہیں وہ 2 رکعتی ہیں، سوائے 2 نمازوں کے، 2 نافلہ کے۔ 2 نافلہ ہیں جو اس سے ہٹ کے ہیں، وگرنہ جتنے بھی نافلہ ہیں وہ 2 رکعتی ہیں۔ ایک نماز اعرابی 8 رکعت نماز ہے، 4 کر کے پڑھنی ہوتی ہے۔ ایک دور دراز کے دیہات کا رہنے والا تھا، نماز اعرابی یعنی دیہاتی والی نماز، تو اس میں یہ ہے کہ اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا کہ میں جمعہ پہ حاضر نہیں رہ سکتا ہمیشہ، ظاہر ہے بہت زیادہ سفر ہے، تو لیکن اس کے فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہوں نماز جمعہ کی، تو سرکار نے اسے ایک 8 رکعت نماز تعلیم فرمائی، تو اس کا نام ہو گیا نماز اعرابی۔ وہ 4 کر کے، یعنی ایک وہ نماز ہے جو 2 سے زیادہ ہے، یعنی 4 کر کے 8 رکعت ہے۔ اور اسی طرح ایک جو ہمیشہ پڑھی جاتی ہے عشاء کا یا نماز تہجد کا جو وتیرہ ہے، وتر بھی جسے کہا جاتا ہے، وہ اگر کھڑے ہو کر پڑھا جائے تو 1 رکعت ہے، بیٹھ کے پڑھا جائے تو 2، تو اصل اس کی جو ہے وہ 1 رکعت ہے، یعنی اصل اس کی وتیرہ کی وہ 1 رکعت ہی ہے، یعنی وتر 1 رکعت ہے اور نماز اعرابی 4 رکعت 2 سے بڑھ کے، یعنی ٹوٹل 8 ہے، 4 کر کے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نافلہ ہیں، کوئی بھی نافلہ جو ہے وہ 2 رکعت سے کم یا زیادہ نہیں ہے، سوائے ان 2 نافلہ نمازوں کے۔ اس کے علاوہ طلوع آفتاب، جس وقت سورج طلوع کر رہا ہوتا ہے، طلوع آفتاب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت، اور بالکل سورج اس وقت نصف النہار پر پہنچ جائے، بالکل وسط آسمان میں، یعنی نصف النہار زوال سے تھوڑا پہلے، زوال سے پہلے، نصف النہار کے ٹائم، طلوع آفتاب کے وقت اور غروب آفتاب کے ٹائم، بغیر کسی سبب کے نافلہ نمازیں پڑھنا مکروہ ہے۔ نافلہ نمازیں پڑھنا بغیر کسی سبب کے، طلوع کے ٹائم، غروب کے ٹائم اور نصف النہار، بالکل جو ہے زوال سے، یعنی تھوڑا پہلے، جس وقت زوال آپ جانتے ہیں، عرض کیا جا چکا ہے کہ زوال کا مطلب ہے سورج درمیان آسمان سے جب آگے کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے تو وہ زوال ہے۔ اس زوال سے پہلے جب وسط میں سورج پہنچتا ہے، یعنی نصف النہار جسے کہا جاتا ہے، اس وقت نافلہ پڑھنا مکروہ ہے بغیر کسی سبب کے۔ اچھا، اس کے بعد نماز فجر اور نماز عصر، ان کے بعد بھی، نماز فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد، ان اوقات میں بھی نافلہ پڑھنا مکروہ ہے۔ یعنی یہ کتنے 5 ٹائم ہو گئے، نماز فجر کے بعد، نماز عصر کے بعد، نصف النہار کے وقت، طلوع اور غروب کے ٹائم، ان 5 وقتوں میں نافلہ پڑھنا مکروہ ہے، البتہ بغیر کسی سبب کے، یعنی ویسے نافلہ پڑھنا۔ اس سبب سے کیا مراد ہے؟ اگر سبب ہو تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ اس سبب سے مراد کیا ہے؟ سبب سے مطلب یہ ہے کہ مثلا کسی نے زیارت وارثہ پڑھ لی، زیارت امام حسین علیہ السلام، یا کوئی بھی زیارت جامعہ کبیرہ پڑھی، کوئی زیارت پڑھی، زیارت آل یاسین پڑھی، تو اب اس کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے تو وہ سبب ہے، تو وہ مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نے کوئی نماز حاجت پڑھنی ہے، مثلا نماز حاجت ہے، اس کے پڑھنے کے لیے وہ بھی مکروہ کراہت نہیں رکھتی ہے۔ اسی طرح یعنی باقی بھی اسباب ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی سبب ہے تو سبب سے مراد یہ ہے کہ زیارت کوئی پڑھی ہے تو اس کے لیے اب 2 رکعت نماز بعد میں پڑھنا ہے، یا نماز حاجت وغیرہ پڑھنی ہے، تو اب یہ سبب ہے، تو اس کے علاوہ یعنی بلا سبب ان 5 اوقات میں
نماز مستحبی نافلہ نماز جو ہے یہ پڑھنا مکروہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد و آل محمد معجل فرج۔ اس کے بعد یہ ہے کہ نافلہ میں دوسرا سورہ پڑھنا واجب نہیں ہے، یہ پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا۔ نافلہ میں دوسرا سورہ پڑھنا واجب نہیں ہے، خالی سورہ الحمد پر اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ جتنے بھی نافلہ ہیں ان میں صرف سورہ الحمد کافی ہے، دوسرا سورہ پڑھنا واجب نہیں، البتہ مستحب اور اس کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن واجب یعنی ضروری نہیں ہے۔ خود نماز واجب نہیں ہے تو دوسرا سورہ یعنی اس کی شرائط میں سے نہیں ہے۔ نماز نافلہ میں خالی سورہ الحمد کافی ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ عصر کے نافلہ، فجر کے نافلہ یا اس کے علاوہ یعنی نماز یومیہ کے نافلہ کے علاوہ باقی بھی نوافل ما سوائے ان نافلہ کے جن کے لیے ترتیب بتا دی گئی ہے، طریقہ جن کا معین ہے کہ اس نماز میں مثلا پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد مثلا نماز امیر المومنین علیہ السلام ہے تو اس کا طریقہ بتا دیا گیا کہ 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنی ہے، اور چاروں میں الحمد کے بعد 50 قل ہو اللہ پڑھنے ہیں، چاروں رکعتوں میں حمد کے بعد 50 دفعہ قل ہو اللہ۔ تو اب یہ ہے کہ اس کا طریقہ مثلا معین ہے۔ اسی طرح نماز جو ہے وحشت قبر ہے یا نماز رسول خدا ہے، تمام معصومین کی نمازیں ہیں، نماز جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جناب امام جعفر صادق، تمام معصومین کی 4 معصومین کی نمازیں ہیں۔ اسی طرح نماز جعفر طیار ہے یا باقی جو نمازیں معین کر دی گئی ہیں، بتا دی گئی ہیں، وہ نافلہ جن کی ترتیب بتائی گئی ہے کہ اس نماز میں الحمد کے بعد یہ پڑھنا ہے، ان میں تو ظاہر ہے کہ وہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نافلہ ہیں جن کی ترتیب جن کے لیے سورہ معین نہیں کیا گیا تو ان میں خالی سورہ الحمد کافی ہے، دوسرا سورہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ مثلا نماز یومیہ کے نافلہ ہو گئے یا باقی ویسے بندہ نافلہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، خود نماز شب جو ہے نماز تہجد، اس کے اندر بھی بغیر جو ہے کسی دوسری سورہ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ نافلہ نمازوں کے اندر ایک سورت سے دوسری سورت کی طرف بھی جا سکتے ہیں، ایک سورہ سے دوسرے سورہ کی طرف عدول بھی جائز ہے۔ ایک سورہ شروع کیا، مثلا جو ہے دل تھا سورہ یاسین آج پڑھ لوں حمد کے بعد، مثلا کسی نافلہ کے اندر، اب یہ ہے کہ وہ نماز شروع کی، یاسین شروع کی، اب یہ ہے کہ جیسے ابھی یکدم بجلی چلی گئی ہے تو اب یہ ہے کہ یکدم گھٹن ہو گئی، گرمی ہو گئی، تو اس میں اب بندہ کیا کرے؟ اس میں یہ ہے کہ چلیں خضوع و خشوع خراب نہ ہو تو اب وہیں پر اس کو ختم جہاں پر پہنچا ہے، مثلا ابھی 3 آیتیں ہوئی تھی، 4 آیات ہوئی تھی، 10 آیتیں ہوئی تھیں، وہیں پر وہ ختم بھی کر سکتا ہے، یعنی چند آیتیں کسی سورت کی بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور ایک سورہ چھوڑ کر دوسرے مثلا سورہ بھول سکتا ہے، انسان ہے بھول سکتا ہے، بھول گیا یا نہ بھی بھولا ہو ویسے ہی دل کر پڑا درمیان میں کہ عروس قرآن یعنی سورہ مبارکہ رحمان کی تلاوت کر لوں، اب وہ سورہ رحمان کی طرف سے چند آیتیں یاسین کی پڑھی تھی، اس کے بعد سورہ رحمان کی طرف چلا گیا، سورہ رحمان کی کچھ آیتیں پڑھی، پھر دل کیا مثلا سورہ ملک پڑھ لی، تو اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ نافلہ نمازوں میں خالی سورہ حمد پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے، کئی سورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، یعنی حمد کے بعد بندہ مثلا 50 سورتیں بے شک پڑھے، ساری رات کھڑا رہے 2 رکعت نافلہ کے اندر، حمد پڑھی ہے، اس کے بعد مثلا سورہ بقرہ سے شروع ہوا ہے، یا ایک ہی سورہ کو بار بار بھی پڑھا جا سکتا ہے، ایک ہی سورہ کو یا ایک آیت کو حتیٰ کہ بار بار تکرار، یعنی نافلہ جن کے لیے صورتیں معین نہیں ہیں ان کے علاوہ جتنے نافلہ ہیں ان کو طویل بھی کیا جا سکتا ہے، مختصر بھی کیا جا سکتا ہے، ایک سورہ سے دوسرے سورہ میں جا سکتے ہیں، چند آیتیں پڑھ سکتے ہیں، کئی سورتیں پڑھ سکتے ہیں، ایک ہی آیت کو بار بار تکرار کر سکتے ہیں، ایک ہی سورہ کو کئی دفعہ پڑھ سکتے ہیں،
یعنی اس میں کوئی جو ہے وہ قید اور جو ہے وہ مقید نہیں کیا گیا. ایک صلوات پڑھ لے محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. نماز واجب انشاءاللہ اس کے لیے آگے آئیں گے. مزید مسئلہ جو ہے نماز واجب میں سورہ عزائم یعنی وہ صورتیں جن کے اندر سجدہ واجب ہے. 4 سجدے واجب ہیں، آپ جانتے ہیں، اہل قرآن ہے ماشاءاللہ سارے. 4 سجدے واجب ہیں قرآن کریم میں، باقی جو ہیں وہ سارے مستحب ہیں. تو اب یہ ہے کہ وہ جو سجدہ واجب والی صورتیں ہیں انہیں کہا جاتا ہے سورہ عزائم. وہ صورتیں نماز واجب کے اندر پڑھنا جائز نہیں ہے. حمد کے بعد سجدہ واجب والی صورتیں نماز کے اندر پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن نماز نافلہ میں پڑھنا جائز ہے، نماز نافلہ میں پڑھی جا سکتی ہیں. اس کے بعد یعنی اگر وہ بندہ پڑھے سجدہ آ گیا ہے تو وہیں پر سجدہ بھی کر سکتا ہے، وہیں پر سجدہ کر سکتا ہے، یعنی اس میں کوئی قید نہیں ہے نماز نافلہ میں. آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ نماز نافلہ تو چل پھر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے ہوئے بھی. مثلا یہاں سے ہم لاہور کے لیے جا رہے ہیں یا زیارات کے سفر یا کہیں بھی جا رہے ہیں، مثلا ہم دکان سے نکلے ہیں باوضو ہیں، دکان سے مسجد میں آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے مثلا نماز ظہرین، تو یہ ہے کہ وہاں سے تصدق صاحب دکان سے نکلتے ہوئے مثلا نافلہ نماز کی نیت کر دیں، یا مثلا کاظم صاحب گھر دور ہے نکلتے ہوئے یہ ہے کہ چلیں نماز ظہر کا نافلہ جو ہے وہ وہاں پہ جماعت تک پہنچ جائیں گے، اس سے پہلے میں یہ 8 رکعتیں وہ چلتے ہوئے اب آ بھی رہے ہیں اور اللہ اکبر کر کے درمیان میں چلتے ہوئے نماز نافلہ بھی اس کے پڑھتے آ رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے. تو جب چلتے پھرتے ہو سکتی ہیں تو اس میں جو سجدہ واجب کی صورتیں ہیں وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور جب سجدہ آ جائے تو سجدہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ارکان نماز، یہ بھی آگے آ جائے گا کہ نماز 2 حصوں میں ہے، واجبات رکنی اور واجبات غیر رکنی. واجبات رکنی جو ہیں ان میں چاہے بھول چوک ہو جائے عمدن یا سہون، کمی زیادتی نماز باطل ہو جاتی ہے. واجبات رکنی میں عمدن سہون، لیکن وہ نماز واجب. نماز نافلہ جو ہے اس میں اگر سہون جان بوجھ کے نہیں، سہون اگر کسی رکن کی بھول چوک ہو جائے، مثلا 2 رکوع کر لی ہے یا سجدے جو ہیں وہ 4 کر بیٹھا بھول کے، تو اب یہ ہے کہ وہ 2 سجدے مل کے ایک رکن بنتا ہے. تو اب یہ ہے کہ ارکان میں سہون نماز نافلہ کے اندر بھول چوک جو ہے اس میں نماز نافلہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، البتہ جان بوجھ کے اگر کیا جائے تو وہ تو باطل ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر رکعات نماز نافلہ کی رکعات نماز میں شک ہو جائے، نماز شروع کی ہے تو راتیں چھوٹی ہیں، مثلا ہم صبح بندہ بھول گیا نماز فجر کا نافلہ پڑھتے ہوئے وہ میں نے کتنی پڑھی ہیں، بھول گیا، شک ہو گیا 3 پڑھی ہیں 2 پڑھی ہیں، تو اس کے یعنی شکیات نماز جو واجبات کے ہیں وہ تو اس کے تو احکام ہیں اپنے علیحدہ، وہ تو تفصیل اس کی اپنی جگہ پر آئے گی. نافلہ کے لیے جو شکیات نماز ہیں، اگر شک وارد ہو جائے رکعتوں میں کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، تو آپ کو اختیار حاصل ہے کہ ہم اس کی بنا جتنی رکعتوں پر رکھ لیں، ہمیں اختیار ہے. مثلا شک ہو گیا کہ 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، شک یعنی 50-50 ہو گیا، اب یعنی گمان جو ہے ایک طرف کو نہیں ہے، درمیان میں ہے کام. تو اب ہماری مرضی ہے کہ چاہے اس کو 2 رکعت سمجھ لیں، چاہے جو ہے اس کو 3 رکعت سمجھ لیں، اس میں مرضی ہے. 1 رکعت سمجھ لیں، یعنی اگر شک 1-2 کا ہے تو چاہے 1 سمجھ لیں چاہے 2 سمجھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ہماری مرضی ہے. اگر رکعات نماز میں شک ہو جائے نافلہ کی تو اس میں کم پر بنا رکھیں زیادہ پر بنا رکھیں، اس میں ہمیں اختیار حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح نماز نافلہ میں
قضا یعنی کسی جز کی قضا، مثلا نماز واجب میں تشہد اگر بھول گیا ہے اس کی قضا ہے بعد میں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح باقی اجزاء کی قضا موجود ہے، لیکن نافلہ میں قضا وغیرہ اجزاء کی نہیں ہے، تشہد کی قضا یا کسی اور جزء کی قضا نافلہ میں نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے لیے نماز احتیاط پڑھی جاتی ہے، اور نہ ہی اس کے لیے سجدہ سہو کیا جائے گا۔ یعنی واجب نمازوں میں جو شرائط ہیں یا جو چیزیں جہاں پہ وہ انشاءاللہ جب شکیات نماز کی بحث آئے گی تو اس میں جو ہے وہ چیزیں یہ مزید واضح ہو جائیں گی۔ تو واجبات نماز کی جو شکیات ہیں، واجب نمازوں کے جو شکیات ہیں ان کے اپنے قانون ہیں۔ اگر رکعتوں میں شک ہو جائے تو کہاں پہ سجدہ سہو، 5 مقامات پر سجدہ سہو واجب ہے، تو یہ واجب نمازوں کے لیے ہے۔ یہ جو مستحبی نمازیں ہیں ان میں سجدہ سہو نہیں ہے۔ اسی طرح باقی چیزیں جو ہیں یہ سنتی نمازوں میں نہیں ہیں۔